کہ آپ غم میں تو نہیں، آپ پریشانی میں تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو. لیکن ایک دوسرے کو کوئی نہیں پوچھتا، نہ پوچھتا ہی نہیں کوئی کسی کو. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میری طرف بھی کوئی نہیں آتا. کسی کے اوپر زوال آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن زوال تو ہر چیز کو ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ زوال نہ ہو. جو ارے بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھائی اگر نکاح اگر بیوہ ہے یا مطلقہ ہے آپ دوسرا نکاح کر لو. لیکن ایسے لوگوں نے غلط بنایا ہوا ہے کہ نہیں ان کے نام پہ بیٹھی ہوئی. میں نے کہا میں تو کبھی بھی نہ بیٹھوں گا ان کے نام پہ. میرا سن عجیب ایسا ہے کہ 21 سپٹمبر یعنی 21 ستمبر کو بلاول بھٹو پیدا ہوئے. اور انڈیا کی اسٹار کرینہ کپور وہ پیدا ہوئیں، اور ہالی ووڈ کی اسٹار صوفیہ لورن پیدا ہوئیں، اور میڈم نور جہاں پیدا ہوئیں. وہ اتفاق سے ایک ہی تاریخ میں چاروں پیدا ہوئے. ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی پرسنالٹی سے کروائیں گے جن کو ماضی میں ملکہ حسن کا خطاب ملا تھا، اور لاتعداد انہوں نے فلموں میں کام کیا، سینکڑوں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں ہم، اور ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں صابرہ سلطانہ صاحبہ کی، جنہوں نے 1960 میں اپنے کریئر کا آغاز کیا. 2002 تک انہوں نے کام کیا انڈسٹری میں. آج کس قسم کی زندگی گزار رہی ہے، آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں میں ٹھیک ہوں، اور آج کل ٹھیک ہونا بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ ہر دوسرا تیسرا آدمی بیمار ہے. تو چنانچہ ان بیماروں میں میرا بھی شمار ہے. ابھی کیسے سروائیو کر رہی ہیں؟ ساتھ کون رہتا ہے؟ نہیں میں نے بتایا نا آپ کو کہ میڈ رکھی ہے، تو وہ آ جاتی ہے، کام کر جاتی ہے، پھر میں تھوڑا بہت چلنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن بہرحال وہ بات تو نہیں نہ رہتی پہلے والی بات. وہ بات تو نہیں رہتی. بیٹی آتی جاتی رہتی ہے، حال احوال پوچھتی ہے؟ بیٹی بس کبھی کبھی آتی ہے، کبھی کبھار آتی ہے، کبھی کبھی پوچھ لیتی ہے، کبھی فون پہ پوچھ لیتی ہے. لیکن یہ کہ وہ آج کل کے بچوں میں وہ بات نہیں رہی جو پہلے دور کے بچوں میں ہوتی تھی، کہ احترام یہ سب کچھ یہ اب نہیں رہا. این جوانی میں آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بعد میں دوسری شادی بھی نہیں کی؟ دوسری شادی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جہاں بھی رشتہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم بیٹی کو نہیں تسلیم کریں گے، کہ بیٹیوں کی تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بیٹی تو بڑے ہو کے چلو کماتے ہیں. بیٹیاں تو بڑی دکھ درد کی ساتھی ہوتی ہیں، یہی کہا جاتا ہو؟ یہی کہا جاتا. ہاں یہ تو دور درد سے ساتھی ہوتی ہے. مطلب شادی جو آپ نے نہیں کی اس کی مین وجہ یہ تھی کہ بیٹی؟ ہاں بیٹی سے بالکل. شادی نہیں کی تھی. کتنے سال دیے انڈسٹری کو؟ 72 سے لے کے کافی بنتے ہیں سال. کون سی آپ کی ایسی فلم ہے جو کہ آپ کو خود بڑی پسند ہو؟ ویسے تو ساری فلمیں ہی ہوتی ہیں، لیکن کون سی ایسی فلم ہے جس کو بڑا یاد کرتی ہیں؟ نہیں مجاہد فلم مجھے بڑی پسند تھی. ہاں مجاہد، عادل. جب جوانی میں تھی، عروج پہ تھی، ایک چمکتا ہوا ستارہ تھی، آپ کے بڑے لوگ آپ کے چاہنے والے تھے، کبھی سوچا تھا بڑھاپا تنہائی میں گزرے گا؟ نہیں یہ تو بات تو عام سی ہے نا. جب انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر وہ نانیاں، پوتیاں، کیا کہتے ہیں اس کو، دادیاں، وہ سب کچھ بن جاتا ہے. وہ تو ایک پروسیجر چل رہا ہے، وہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. اس کا مجھے فکر نہیں ہے. ساتھی اداکاروں میں سے کس کے ساتھ کام کر کے بڑا اچھا لگا؟ میں رانی کے ساتھ مجھے بڑا اچھا لگا کام کر کے، اور شبنم کے ساتھ بہت اچھا لگا، بابی زیبا کے ساتھ بھی اچھا لگا کام کر کے، روزینہ کے ساتھ بڑا اچھا لگا کام کر کے. ہم لوگ بڑے گپ شپ کرتے تھے آپس میں. ساتھی اداکاراؤں میں سے کوئی آتی ہے، کوئی حال چال پوچھتی ہے؟ نہیں یہ تو وہ تو سب کراچی چلی گئی، سب کراچی چلی گئی، اور یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں کہ آپ غم میں تو نہیں، آپ پریشانی میں تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو. لیکن ایک دوسرے کو کوئی
نہیں پوچھتا نا، پوچھتا ہی نہیں کوئی کسی کو. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میری طرف بھی کوئی نہیں آتا. اچھا صابرہ سلطانہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیں فائنینشلی کس طرح گزر بسر ہوتا ہے؟ بس میرے رشتے دار ہیں وہ وہاں پر سسرال میں ہیں میرے رشتے دار باہر کے ملک میں، وہ کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں تو تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اچھی طرح گزارا تو نہیں ہوتا، بس تھوڑا بہت کھینچ تان کے گزارا ہو جاتا ہے بس. بیٹی کہاں تک سپورٹ کرتی ہے فائنینشلی؟ نہیں، بیٹی نہیں سپورٹ کرتی. فائنینشلی سپورٹ نہیں کرتی؟ نہیں وہ- کیوں؟ گھر سے ٹھیک نہیں ہے؟ کھاتی پیتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، مطلب کھاتی پیتی بھی نہیں اتنی ہے، بس درمیانی ہے. کسی کے اوپر زوال آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن زوال تو ہر چیز کو ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ زوال نہ ہو. جو اگر زوال آتا تو افسوس نہ کرو، افسوس بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بھائی زوال تو آنا ہی آنا ہے. اگر برا وقت نہ آئے تو اپنے اور پرائے لوگوں کا پتہ کیسے چلے؟ پتہ ایسے چلتے نا، برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں، تو ان کی پہچان ہو جاتی. وہ کہتے ہیں نا، حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جو انسان یعنی برے وقت میں کام نہیں آتا تو اس کو آپ زندگی سے اپنے نکال دو. اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے. سیٹ پہ کس قسم کا انوائرمنٹ ہوتا تھا؟ اچھا، اللہ گلا، مطلب ہے کہ خوش باش، ہنسنا بولنا، مطلب ہے کہ مطلب بڑا اچھا خوشگوار ماحول ہوتا تھا ہمارا. شادی فیلڈ میں کی تھی؟ نہیں، شادی گھر سے باہر. پسند کی شادی کی تھی؟ ہاں پسند کی شادی تھی، میرے والدین بھی شامل تھے. کہیں ایسا تو نہیں اسی وجہ سے بعد میں شادی نہیں کی، زندگی وقف کر دی؟ ہو سکتا ہے. ہاں نہیں، یہ تو میں اس کی تو قائل ہی نہیں ہوں کہ وہ بعض عورتیں کہتی ہیں نا کہ فلاں کے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، شادی نہیں کی. بھائی کیوں بیٹھی ہوئی؟ وہ کوئی انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے؟ ہمارے حد ہوگی. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھائی اگر نکاح اگر بیوہ ہے یا مطلقہ ہے آپ دوسرا نکاح کر لو. لیکن ایسے لوگوں نے غلط بنایا ہوا ہے کہ نہیں ان کے نام پہ بیٹھی ہوئی. میں نے کہا میں تو کبھی بھی نہ بیٹھوں گا ان کے نام پہ. ہاں فنی یا سیریس؟ نہیں، میں دونوں قسم کی اداکاری کر سکتے ہوں. مجھے کامیڈی بڑی پسند ہے. اچھا. ہاں کامیڈی میں میرے والد بھی بہت دل تھے، تو انہوں نے ایک شعر بنایا تھا، پتہ نہیں کیا شعر تھا. شاید مجھے نکال کر کچھ پچھتا رہے ہوں آپ، شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے ہوں آپ. انہوں نے بنایا شاید مجھے نکال کر کچھ کھا رہے ہوں آپ، شاید اس خیال سے پھر میں آ گیا ہوں واپس. اس خیال سے آ گیا واپس. 100 کے قریب فلموں میں کام کیا، اچھا خاصا معاوضہ بھی لیتی ہوں گی؟ معاوضہ زمانے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہی تھا، بس کوئی خاص نہیں تھا، لیکن ٹھیک تھا. بہرحال گزارا لائق تھا، یعنی اس زمانے میں گزارا لائق تھا. اچھا، لگژریز نہیں تھی مطلب؟ ہاں. لگژری لائف سٹائل تب بھی نہیں تھا؟ تب بھی نہیں تھا. کیا وجہ ہے؟ بہت سارے اداکاروں کا تو ابھی تک بھی جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا لگژریز ہے. اب یہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے اتنی بڑی لائف اسٹائل اتنا بڑا بن گیا، سب کچھ بن گیا، کیسے ہو سکتا. بھائی اب میں تو کچھ اسمارٹ مل رہے کچھ کہہ نہیں سکتا. انڈسٹری کے حالات شروع سے ہی ایسے رہے تھے؟ نہیں، اچھے حالات اچھے سے شروع ہوئے تھے، بہت رونق ہوتی تھی، بڑی رونق. پھر وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے اور بالکل ہی وہ کراچی میں چلے گئے اور ڈرامہ والے بھی چلے گئے خیر سے. لاہور میں تو وہ کام نہیں رہا؟ نہیں، کام وہ رہا ہی نہیں. باری اسٹوڈیو کا حال دیکھیں تو بے حال ہے. ہاں اجاڑ پڑا ہوا ہے. میں تو کہتی ہوں سب کو کرائے پہ چڑھا دو. ایسی صورتحال ہے. ہاں کرائے پہ چڑھا دو ان لوگوں کو اور اپنے کمائی کرو
اور ان کو اسٹوڈیو کا تو خیال ہی چھوڑ دو. अपनी माजी की मूवीज देखती हैं? نہیں مجھے فلموں اور ڈراموں دیکھنے کا شوق پتہ نہیں کیوں نہیں شوق. करने का था. ہاں करने का था. نہیں لیکن اب شوق نہیں رہا. اب دیکھنے کا بالکل قطعی شوق نہیں رہا مجھے. میں دیکھتی ہی نہیں ہوں. मैंने सुना आप अपने बर्थडे पे भी डांस करती रही हैं. ہاں برتھ ڈے پہ کرتی ہوں میں لیکن ویسے نہیں. बर्थडे पे भी सेलिब्रेट करती हैं. दिल तो जिंदा रहता है ना. اب آ رہی ہے میری برتھ ڈے سپٹمبر 21. مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ لاکھوں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں ایک ہی ڈیٹ میں یا ایک سن میں. میرا سن عجیب ایسا ہے کہ 21 سپٹمبر یعنی 21 ستمبر کو بلاول بھٹو پیدا ہوئے. اور انڈیا کی اسٹار کرینہ کپور وہ پیدا ہوئیں. اور ہالی ووڈ کی اسٹار صوفیہ لورن پیدا ہوئیں. اور میڈم نور جہاں پیدا ہوئیں. وہ اتفاق سے ایک ہی تاریخ میں چاروں پیدا ہوئے. یہ نامور ستارے. ہاں نامور ستارے پیدا ہوئے. گورنمنٹ سے جو ہے نا شکوے ہوتے ہیں. پنجاب آرٹ کونسل سے خاص کر جو ہے نا ہمارے ایکٹرز کے جتنے بھی شوبی سے ریلیٹڈ لوگ رہے ہیں ان کا ایک ہی شکوہ رہا ہے کہ کوئی فائنینشلی سپورٹ نہیں کرتے, کوئی حال احوال نہیں پوچھتے. ایک وقت ہم نے انڈسٹری کو دیا ہوتا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں؟ بھائی مجھے تو بہت شکایت ہے کہ ہم فنکار جو ہم نے اتنا انڈسٹری کو اتنا وقت دیا, اتنا سب کچھ کیا, اتنی محنت کی, اب ہمارے اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں. چلو تھوڑی سی مدد کر دیں لیکن ریگولر کریں. ہر مہینے تھوڑے مجھے پیسے دیتے رہیں, تھوڑے پیسے دیتے رہیں. کچھ بیماری کے لیے کچھ دینا چاہیں تو وہ دیں. جن کی بڑی بیماری ان کو بڑی زیادہ پیسے دیں. اس طرح کہ میں تو چاہوں گی تو میں تو ریکویسٹ کرتی ہوں سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز ہماری مدد کیجیے. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت دے گا, ابھی دیا بھی ہے اور بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے. ہماری مدد ضرور آپ کریں پلیز. ناظرین, ماضی کی معروف اداکارہ صابرہ سلطانہ ہمارے ساتھ موجود تھی ملکہ حسن کے خطاب سے جن کو نوازا گیا, لیکن وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا. اور باقی اداکاراؤں کی طرح ان کا بھی انڈسٹری والوں سے اور اس کے علاوہ جو ہے پنجاب آرٹ کونسل سے جو ہے ان کا شکوہ ہے. گورنمنٹ سے ان کی اپیل ہے کہ ان کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی عمر اپنی جوانی میں, جب یہ اپنی جوانی کے عروج پہ ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک وقت دیا ہوتا ہے انڈسٹری کو اور لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بن کے رہتے ہیں. تو بڑھاپے میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ عائشہ خان صاحبہ کی موت کے بعد جو ہے بہت سارے اداکار جو ہیں ان کو بہت سارے چیزیں جو ہے انہوں نے دیکھی ہیں کہ اولاد جو ہے چاہے اولاد ہو چاہے نہ ہو بڑھاپے میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا. تو سی ایم صاحبہ سے انہوں نے بھی اپیل کی ہے. ہمارے ٹی وی چینل کے توسط سے انہوں نے اپنے جو ایک میسج ہے وہ دیا ہے کہ سی ایم صاحبہ کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو چھت پرووائڈ کی جائے, کیونکہ انڈسٹری میں جو ہے جتنا کماتے ہیں یہ بس ان کا وہ زندگی میں لگ جاتا ہے اور بڑھاپے میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. تو ان کا بھی یہ شکوہ ہے.